دوسری بات یہ ہے کہ جب قصائی سے جانور ذبح کروائیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ بہت سے غیر مسلم بھی بقرعید کے دنوں میں قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, یعنی اگر وہ ذبح کرے گا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شک نہ کریں کسی قصائی کے بارے میں بلا وجہ, لیکن ہلکی پھلکی سی تحقیق کر لیں. مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مختار کل, مشکل کشا, حاجت روا سمجھتا ہو. عید کی نماز 6:40 پہ, بہت دیر سے نہیں ہو رہی؟ اچھا چلو, بہت دیر سے ہو رہی ہے یار. بقرعید میں تو لوگ ایسے اسپیڈ میں ہوتے ہیں. چلو بہرحال 6:40 پہ. تو توحید پرست ہونا چاہیے. تو آپ پہلے سے جانتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے خود مسلمانوں میں شرک بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. تو کسی ایسے سے ذبح نہ کروائیں جو بالکل بلا تعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا, مشکل کشا, ہر جگہ موجود, تو اللہ اور رسول میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اس نے. تو اس طرح بھی اگر ہے تو پھر بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا, چاہے وہ شیعہ میں ہو, دیوبندی میں ہو, بریلوی میں ہو, اہل حدیث میں ہو, کسی میں بھی ہو. مسلک کی بات نہیں ہے, بات ہے شخصیت کی. کہ کوئی شخص بھی اس عقیدے کا حامل ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ ہر آدمی کے لیبارٹری ٹیسٹ کروانے لگیں کہ کیا عقیدہ ہے تیرا. جس کے بارے میں سیاق و سباق حالات سے لگ رہا ہو کہ یہ گڑبڑی ہے تو پھر اس سے پوچھ لیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں تو نارملی سب الحمدللہ توحید پرستی ہوتے ہیں.